بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کچھ شخصیات ہیں عزیزان گرامی کہ جن کے کردار کو اللہ نے اپنی توحید کا آئینہ دار قرار دیا ہے. ڈھونڈیے ان شخصیات کو. یعنی عجیب نہیں ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. لیکن اسی قرآن میں کچھ لوگوں کے متعلق گواہی دے رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ اللہ کا نور ایسے گھروں میں پائے جاتا ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے یہ اذن دے رکھا ہے کہ ان کو بلند کرے اور اس میں اللہ کی تسبیح ہو. اور ان گھروں میں صبح و شام ایسے مرد ذکر کرنے والے موجود ہیں کہ نہ تو تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے منصرف کرتی ہے اور نہ ہی خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے موڑتی ہے. توجہ ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ذاکر ہیں؟ ہر مسلمان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذاکر بن جاؤ. فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. لیکن یہ کچھ افراد ہیں جن کے متعلق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ذاکر ہیں، یہ مجھے یاد کرتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے کہ اس ہستی نے کس عالم میں اللہ کا ذکر کیا ہوگا کہ اس ہستی کے متعلق خود سرکار ختم مرتبت یہ فرمانے لگے ذکر علی عبادہ. یعنی وہ ذکر کی کس منزل پر ہوگا کہ خود اس کا ذکر عبادت بن گیا. ارے ذکر تو چھوڑیے، النظر الی وجہ علی عبادہ. وہ کس مقام پر ہوگا کہ جس کی طرف دیکھنا عبادت ہو گیا. توجہ ہے. اب بعض لوگوں نے تعویل کرنا شروع کی دو احادیث کی. کہا کہ معلوم ہے کہ سرکار ختم مرتبت نے کیوں فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. کہا کہ اس وجہ سے کہ علی کے لبوں پر ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا. علی کے لبوں پر ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا تھا. تو اصحاب جب بھی علی کو دیکھتے تھے فوراً سے وہ کلمے کی یاد میں مشغول ہو جاتے تھے. علی کو دیکھ کر اللہ کا کلمہ یاد آ جاتا تھا. تو اس وجہ سے کہا کہ ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر عبادت کیوں ہوا؟ کیونکہ علی کو دیکھ کر سب کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک فضیلت کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف سے انجانے میں فضیلت کو بیان کر گئے. بھئی یہ بھی تو علی کا کردار ہی تھا نا کہ جس کو دیکھ کر، جس کو یاد کر کے اللہ کی توحید یاد آ جائے. تو گفتگو جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں سے متصل ہو گئی کہ محمد رسول اللہ وہ ہے کہ جس کا کردار توحید کا آئینہ دار ہے. علی کا چہرہ وہ ہے جو توحید کا آئینہ دار ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، آپ گھوم پھر کر علی کے ذکر پہ آ جاتے ہیں. گفتگو کو موڑ کر گفتگو کہاں چل رہی تھی رسول اللہ کے متعلق، آپ موڑ کر لے آئے علی ابن ابی طالب کے اوپر. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، ہم تو رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. تو قصور ہمارا نہیں ہے
کہ ہم محمد اور آل محمد کے ذکر پہ آ جاتے ہیں. قصور آپ کا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور ہے، محمد اور آل محمد کا ذکر اور ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے.